بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورینٹلزم کی بک کا اگلا حصہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور ہم ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے جائیں گے۔ لکھتے ہیں، اسی لیے اورینٹلزم صرف ایک سیاسی موضوع یا ایک شعبہ علم ہی نہیں ہے کہ جس کا اظہار تمدن، علم یا پھر چند علمی اداروں کی صورت میں ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ بڑی تعداد میں موجود ان منتشر تحریروں کا مجموعہ ہے جو اورینٹ کے بارے میں لکھی گئیں، اور نہ ہی یہ صرف کسی ایسی فاسد مغربی سازش کی نمائندگی یا اس کا اظہار ہے جس کا مقصد مشرقی زمین کو زیر تسلط رکھنا ہو، یا اس کا اظہار ہے جس کا مقصد مشرقی زمین کو زیر تسلط رکھنا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی اورینٹلزم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو چند علمی مباحث ہیں، یا وہ کچھ تحریروں کا مجموعہ ہے، یا پھر وہ کوئی سازش ہے، ٹھیک ہے، جو مغربی دنیا نے بنائی مشرق کو اپنا قبضہ کرنے کے لیے۔ تو صرف اورینٹلزم صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ کچھ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ بلکہ یہ جغرافیائی شعور کا وہ پھیلاؤ ہے جس کا اظہار جمالیاتی ادب میں، علمی مباحث میں، معیشت کے ذریعے، سماجیات میں، تاریخی تحریروں میں اور لسانی ادب کی تحریروں میں اور سیاسی طور پر ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اورینٹلزم کوئی بہت چھوٹی سی محدود کوئی علمی ڈسکورس ہی نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جغرافیائی شعور کا پھیلاؤ ہے۔ جغرافیائی شعور سے کیا مراد ہے؟ ایک مشرق ہے ہمارا علاقہ اور ایک مغرب ہے یورپ کا علاقہ۔ تو یورپ اپنے جغرافیائی پھیلاؤ کا جو شعوری اظہار کر رہا ہے وہ اورینٹلزم کی بیسس پر کرتا ہے، اور وہ اظہار ادب میں بھی ہوتا ہے، سماجیات کے اصول میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ علمی مباحث میں بھی اپنے اس جغرافیائی شعور کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاریخ کی تحریریں اور لسانی تحریروں میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا اسکوپ ہے۔ اورینٹلزم نہ صرف ایک جغرافیائی فرق کی تشریح و توضیح ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دنیا دو مساوی نصف حصوں آکسیڈنٹ اور اورینٹ میں تقسیم ہے، بلکہ مفادات کا مسلسل پھیلاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جغرافیائی تقسیم ہی اورینٹلزم بیان نہیں کرتا، بلکہ مفادات کا مسلسل پھیلاؤ ہے جو نئے علمی مباحث کی دریافت کے ذریعے سے، لسانیات کی از سر نو تعمیر کے ذریعے سے، مختلف قسم کے نفسیاتی تجزیوں کے ذریعے سے، زمینی اور معاشرتی حدود کے تعین کے ذریعے سے نہ صرف تخلیقی علم اور دانش پیدا کرنے میں مصروف ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تخلیقات کو محفوظ اور مرتب بھی کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جغرافیائی شعور اور اس کا پھیلاؤ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کانسیپٹ کے ذریعے سے وہ مختلف طریقے سے جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں انہیں نہ صرف مرتب کیا جا رہا ہے بلکہ اسے محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اور یہ مفادات کا پھیلاؤ ایک خواہش اور ادارے سے بھی عبارت ہے جو صرف اظہار کا محتاج نہیں، بلکہ اس کا مقصد ایک مختلف دنیا کو سمجھنا اور بیشتر صورت میں اس پر تسلط قائم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی احساس کا بیان نہیں ہے اورینٹلزم، بلکہ ایک مختلف دنیا کو سمجھنا، اس پر تسلط کے لیے اسے سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر کے بالآخر اسے تمدنی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر اور معاشی طور پر اپنے اندر سمو لینا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اورینٹلزم کے اس ڈسکورس میں مفادات کے حصول کے لیے مغرب مشرق سے براہ راست دو طرفہ تعلقات، مشرق کی سیاسی قوتوں سے سادہ طریقے سے استوار نہیں کرتا۔ یہ پیراگراف اور یہ یہاں سے جو موومنٹ ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی اورینٹلزم کے اس ڈسکورس میں مفادات کے حصول کے لیے، یعنی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مغرب کیا کرتا ہے؟ مشرق سے براہ راست دو طرفہ تعلقات، ٹھیک ہے، نہیں پیدا کرتا، استوار نہیں کرتا۔ مشرق کی سیاسی قوتوں سے سادہ طریقے سے استوار نہیں کرتا، بلکہ یہ تعلقات یک طرفہ طور پر پیدا کیے جاتے ہیں،
اور موجود ہیں۔ مشرق میں موجود مختلف قسم کی قوتوں کے ساتھ یہ تعلقات ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو یورپ ہے، مغرب ہے، جس میں اب امریکہ بھی شامل ہو گیا، یہ اورینٹلزم کی بنیاد پر جب مشرق کے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے جاتے ہیں تو یہ تعلقات سادہ طریقے سے دو طرفہ تعلقات نہیں ہوتے۔ وہاں کی سیاسی قوتوں کے ساتھ سادہ طریقے سے دو طرفہ تعلقات بائی لیٹرل کانسیپٹ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ مشرق کے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کی قوتوں کے ساتھ وہ الگ طرح سے یک طرفہ طور پر تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ان یک طرفہ تعلقات کو بہت خوبی سے اس درجے تک مختلف قسم کی قوتوں کے ساتھ استوار کیا جاتا ہے، ان قوتوں میں مندرجہ ذیل قوتیں قابل ذکر ہیں۔ یعنی اورینٹلزم کے مطالعے میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ مغرب جب بھی اورینٹ کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے تو براہ راست وہاں کی سیاسی قوتوں کے ساتھ تعلقات استوار دو طرفہ طور پر نہیں کرتا، بلکہ یک طرفہ طور پر ان ملکوں کی کن قوتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان قوتوں میں مندرجہ ذیل قوتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، مشرق میں موجود سیاسی طاقت کے منبع جو کالونیل حکمرانوں یا اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے پورے ڈھانچے پر مشتمل ہے، اسے پاور پولیٹیکل طبقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی یورپ آپ کے مشرق کے ملک سے تعلقات قائم کرے گا تو آپ کی منتخب کردہ حکومت کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا، بلکہ وہ کس سے ملے گا، پاور پولیٹیکلز طبقہ اس سے ملے گا۔ اس پاور پولیٹیکل طبقے میں کون کون شامل ہیں، وہ سارے لوگ جو کالونیل حیثیت میں جو ہے وہ حکمران کے طور پر موجود ہیں۔ کالونیل حکمران میں اور جمہوری حکمران میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جمہوری حکمران عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر عوام کی رائے کے ساتھ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، وہ حکمران۔ لیکن جو کالونیل حکمران ہوتا ہے وہ باہر کے حکم سے یا ان کی پلاننگ کے تحت یہاں پر حکمران بنایا جاتا ہے۔ تو مشرق میں موجود جب بھی جو یورپ کے ملک ہیں آپ کے مشرق میں موجود ملکوں کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں تو وہ تعلق براہ راست حکومت سے استوار کرنے کے بجائے وہ چند طبقوں کے ساتھ یک طرفہ طور پر تعلقات استوار کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا تعلق ہے پاور پولیٹیکل طبقے سے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے اور اس میں کالونیل حکمران بھی ہیں۔ نمبر 2، پاور انٹلیکچوئلز طبقہ۔ دوسرا جو طبقہ ہے جس سے یورپ کے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہے پاور انٹلیکچوئل طبقہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علمی بنیاد پر معاشرے کے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور پالیسی بنانے کے لیے اپنا علمی کردار ادا کرتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ جو پاور انٹلیکچوئل ہیں اس میں آپ کا سارا پریس، سارے ادیب، ٹھیک ہے، اور جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں خاص طور پر جو یونیورسٹیز کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈیز لوگ ہیں وہ، اور پھر آپ کا ماس کمیونیکیشن یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، تو ان کے ساتھ یہ اس طبقے کو کہتے ہیں پاور انٹلیکچوئل طبقہ۔ نمبر 3 طبقہ جس کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرتے ہیں براہ راست وہ ہے پاور کلچرل، ٹھیک ہے، طبقہ۔ یہ طبقہ سماج کو متاثر کرنے والی طاقتیں ہیں جن میں اسکول، سوسائٹیز، کالج، یونیورسٹیز اور این جی اوز وغیرہ شامل ہیں جو تحریر، تقریر اور اقدار کی بنیاد پر معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور چوتھا طبقہ پاور مورلز، یہ وہ طبقہ ہے جو مغرب کی ہمیشہ مشرق پر فوقیت کو ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 4 طبقات ہیں جن کے ساتھ یورپ انٹریکٹ کرتا ہے تعلقات ڈیولپ کرنے کے لیے، اور وہ تعلقات دو طرفہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ یک طرفہ تعلقات ہی ہوتے ہیں۔ اس میں سے 4 طبقے میں سے پہلا طبقہ کیا ہے پاور پولیٹیکل طبقہ، ٹھیک ہے، پاور انٹلیکچوئل طبقہ،
پاور کلچرل طبقہ اور آخر میں پاور مورل طبقہ۔ آگے لکھتے ہیں بلا شبہ میرا حقیقی استدلال یہ ہے، اور یہ استدلال سادہ طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ اورینٹلزم ایک طرز کا سیاست سے بھرپور ذہین ترین لوگوں کا کلچر ہے جس کا اورینٹ سے کچھ لینا دینا نہیں معاف کیجیے گا، بلکہ یہ خود کے مفادات سے متعلق ہے۔ چونکہ اورینٹلزم ایک تمدنی اور سیاسی حقیقت ہے، اس لیے کہ ماضی کے خلا میں زندہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاسٹ کے اسپیس میں کہیں تھا اور اس کے بعد یہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ سیاسی حقیقت ہے، آج تک جاری ہے۔ اصل صورتحال اس کے برعکس ہے۔ جو کچھ بھی اور جس طرح سے بھی مغرب میں اورینٹ کے بارے میں سوچا اور کہا اور کیا جاتا ہے وہ قابل فہم عقلی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ میرے خیال میں علوم انسانی کے بیشتر ماہرین اس صورتحال پر خوش اور مطمئن ہیں کہ اصل تحریریں آج بھی اپنے سیاق و سباق کے ساتھ محفوظ ہیں اور ان تحریروں کا آپس میں تعلق بھی موجود ہے، لیکن یہی سارا مواد آج اورینٹل کے کام میں ایک طرح کی حدود قائم کرنے کا باعث بھی ہے۔ ایک شاعر فکر و خیال اور تحریر کی آزادی کے ساتھ اپنے خیالات صاف و شفاف ذہن سے تخلیق کر کے معاشرے کو پیش کرتا ہے، مگر اورینٹلزم پر موجودہ دور میں کام سیاسی پابندیوں کے ساتھ ساتھ سابقہ کام کے حصار میں رہتا ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک بنیادی طور پر ہم جا رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ اورینٹلزم کی یہ بک لکھتے وقت کن تین بنیادی اصولوں کو ایڈورڈ سعید نے فالو کیا۔ اس میں سے پہلے اصول کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پہلا اصول کو اگر میں خلاصتاً بیان کروں تو پہلا اصول یہ ہے کہ جو علم ہے، یعنی جب میں اپنی کتاب یہ لکھ رہا ہوں تو اس وقت میرے سامنے جو علم ہے اس علم کے دراصل دو انداز ہیں، ایک میرے سامنے سیاسی علم ہے اور ایک میرے سامنے سائنسی علم ہے، یا دوسرے الفاظ میں پیور نالج ہے، ٹھیک ہے۔ پیور نالج وہ ہوتی ہے جو احساسات، جذبات، سیاست، ٹھیک ہے، اور مفادات سے ہٹ کر علم کی بنیاد پر، منطق اور لاجک کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتی ہے، اور سیاسی علم وہ ہے جس کے محرکات طاقت ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حکمران ہوتے ہیں، پالیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں اس اورینٹلزم کو لکھنے بیٹھا ہوں تو میرے سامنے اس طرح جو مواد موجود ہے وہ زیادہ تر مواد سیاسی علم پر مبنی ہے، وہ ریئل علم نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب میری سلیکشن ہوگی تو سلیکشن میں جب اس سیاسی مواد کو اٹھاؤں گا تو اگلے اصول میں وہ جا کر کہتا ہے، اب ہم پڑھیں گے کہ وہ سیاسی مواد میں نے کس بنیاد پر سلیکٹ کیا۔ پہلے اصول میں اس نے سلیکشن کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ اس بات پر زور دیا کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اورینٹلزم پر، اس کے لیے اس کے پاس جتنا مواد ہے وہ مواد 100% حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیاسی علم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سیاسی علم کو آپ کیسے حقیقی علم کی بنیاد دے کر اپنی ریسرچ کو آگے بڑھائیں گے، یہ اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگلے اصول میں اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا اصول۔ دوسرا اصول جس کا لحاظ اس مقالے کو لکھتے وقت کیا وہ تھا طریقہ کار کا سوال۔ اورینٹلزم پر میرے اس کام کا انحصار کس چیز پر ہے، یا میں نے کس طریقہ کار کو اپنایا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اورینٹلزم کا تاریخی مواد جو کہ بتدریج تخلیق کیا گیا ہے، میں نے اس مواد میں سے صرف ان تحریروں کا انتخاب کیا ہے جو کہ کافی تحقیق کے بعد تخلیق ہوئیں اور جس نے اورینٹلزم کے موجودہ بیانیے کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ تحریریں اگرچہ کہ اس زمانے کے سیاسی اثرات کی بنیاد پر مرتب ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ان میں علمی اور تحقیقی رجحان غالب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے ان تحریروں کا انتخاب کیا ہے، اگرچہ کہ اس پر سیاست اثر انداز ہوئی ہے، لیکن اس نے ان تحریروں کا انتخاب کیا ہے جس میں
علمی اور تحقیقی رجحان غالب ہے۔ ان تحریروں کے اصل مفہوم تک پہنچنے کے لیے اس وقت جب کہ تحریریں لکھی گئی تھیں، دنیا بھر میں حکمرانی قائم کرنے کے جذبے اور حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی تحریکوں کا بغور مطالعہ ضروری ہے تاکہ تخلیق پر اثرات کو سمجھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایڈورڈ سعید کہتے ہیں ان کتابوں میں ریمنڈ شواب کی کتاب، ٹھیک ہے، لا رینیسنس اورینٹل، یہ فرانسیسی میں لکھی گئی تھی، جان فک کی کتاب ڈائی عربین اسٹڈیز ان یورپ، یہ بھی فرانسیسی زبان میں لکھی گئی، اور ڈورتھی میٹلسکی کی کتاب دا میٹر آف عربی ان مڈ ویل انگلینڈ۔ یہ 3 کتابیں قابل ذکر ہیں جس کو انہوں نے منتخب کیا ہے اپنی اس اورینٹلزم کی تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آگے لکھتے ہیں حال میں لکھی جانے والی ای ایس شیفر کی کتاب قبلائی خان اور سقوط یروشلم ہے۔ یہ ایک ایسا تحقیقی کام ہے جو رومانیت کی تحریک کے آغاز سے اور اصلیت کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کم از کم 4 کتابوں کا بنیادی حوالہ دے دیا جس کو انہوں نے اپنی تحقیق کے لیے منتخب کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس کے علاوہ اس ادبی اور علمی محیط کا ادراک بھی ضروری ہے جس کا آغاز کالرج، براؤننگ اور جارج ایلیٹ سے پیدا ہوا، مگر آگے چل کر شیفر کا تالیفی کام کسی حد تک شواب کے کام کو زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان سارے مصنفین کا اور ان کی کتابوں کا تذکرہ ہے جس کو انہوں نے اپنی تحقیق میں بنیادی حیثیت دی ہے۔ وہ اس طرح کہ شیفر جرمنی کے ماہرین بائبل کے تمام متعلقہ تحقیقی کام کو نہایت مربوط کر کے اس مواد کو بہت دلچسپی کے ساتھ 3 بڑے برطانوی ادیبوں پر تحقیق میں بھی استعمال کرتا ہے۔ تو شیفر کا جو کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تاہم شیفر کی کتاب میں اس سیاسی اور نظریاتی بالاتری کا مظاہرہ نہیں ہے جو اورینٹ پر برطانوی اور فرانسیسی مصنفین نے اپنے مواد میں ظاہر کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو اپنی ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لیے جن کتابوں کا منتخب کرنا ہے ان میں سے کوشش یہ کی ہے کہ زیادہ تر وہ کتابیں ہیں جو نیوٹرل ہوں، ٹھیک ہے، جس میں سیاسی مفادات کی انوالومنٹ کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، تاکہ علم کی جو ریئل علم ہے یا جو پیور علم ہے اس کی بنیاد پر کچھ قوانین کو مرتب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ شیفر کے برعکس میری یہ کوشش ہے کہ بعد کے ان تمام مسائل کو واضح کر دوں جن تعلق اور اورینٹلزم کی علمی اور ادبی ترقی سے ہے، جس کا تعلق جو ایک طرف تو فرانسیسی اور برطانوی اورینٹلزم کے رابطے پر اثر انداز ہوتے ہیں تو دوسری طرف نوآبادیاتی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح اورینٹلزم پر تمام ابتدائی مواد دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد امریکی اورینٹلزم میں جا شامل ہوا اور استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں اس ساری باتوں کے باوجود میری تحقیق میں غلطی کا امکان رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی میں اگرچہ کہ جن کتابوں کا انتخاب کر رہا ہوں اس میں زیادہ تر حصہ وہی ہے جو تحقیقی ہے، لیکن اس سب کے باوجود میری تحقیق میں غلطی کا امکان رہے گا، کیونکہ میں اتفاقی اور کسی موقع پر حوالوں کے علاوہ اورینٹلزم پر ہونے والے کام کے مراحل پر جو شروع ہی سے ساسی کے زیر اثر ہیں، ساسی بھی ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے، زیر اثر ہیں، اس پر میں سیر حاصل بحث نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، یعنی غلطی کا امکان کیوں ہے؟ کیونکہ جو ساسی ہے، جو بڑا نام ہے اورینٹلزم کی اس پورے ڈسکورس کے اندر، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے تھوڑے حوالے تو دیے ہیں لیکن اپنے کام کرنے کے لیے میں نے ساسی کے کام کو بنیاد نہیں بنایا، اس لیے یہ مجھے لگتا ہے کہ میرے کام میں غلطی کا امکان موجود رہے گا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں جو کوشش بھی اورینٹلزم کے علمی ادراک کے لیے ہو اور سینیتھال، ملر،
بیکر، گولڈز، ہیئر، بروکلیمان اور نولد کے جیسے فاضل لوگوں میں چند ایک کے نام لے رہا ہوں کہ کام پر توجہ نہ دے اور ان کے کام کو استعمال نہ کرے تو وہ کوشش قابل مذمت اور بے سود ہے، اور میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو بھی مذکورہ بالا الزام دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا جو اصول ہے جو اس نے اپنی تحقیق کے لیے جس کو بنیاد بنایا، وہ ہے طریقۂ کار کا سوال، یعنی کن کتابوں کا انتخاب، کس مواد کا انتخاب کی بنیاد پر اپنی تحقیق رکھی جائے۔ تو اس میں اس نے چند بنیادی کتابوں کا حوالہ دے دیا کہ ان کو میں نے اپنی تحقیق کی بنیاد بنایا ہے، لیکن اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ جن مصنفین کو میں نے چھوڑا ہے یا جن کو میں نے اپنی تحقیق میں شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کو شامل نہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اورینٹلزم آپ پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، اس پہ تحقیق کر رہے ہوں، اور جانے مانے اورینٹلسٹ کو آپ اپنی تحقیق کا پارٹ نہ بنائیں، یہ تو خطرناک بات ہے۔ اور آخری میں، آج کی کلاس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک بڑا نام ساسی ڈسکس کیا کہ ساسی کے ابتدائی اورینٹلزم کے کام کو اگر کوئی شخص اپنی ریسرچ میں نظر انداز کر دے تو یہ مانا جائے گا کہ اس کے کام میں غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس ہم یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل اس بقیہ حصے کو بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔